ایک چھوٹے سے گاؤں میں اریم نام کی ایک غریب لڑکی رہتی تھی۔ اس کے پاس کچھ خاص نہیں تھا، نہ اچھے کپڑے، نہ کھلونے اور نہ ہی کوئی بڑی خواہش۔ بس ایک ہی خواب تھا، پڑھ لکھ کر اپنی ماں کی زندگی بہتر بنانا۔ اریم کی ماں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی اور اریم خود بھی اسکول کے بعد چھوٹے موٹے کاموں میں ہاتھ بٹاتی تھیں۔ اکثر پیسے اتنے کم ہوتے کہ دونوں نے بھوکا سونا پڑتا، مگر اریم کبھی شکایت نہیں کرتی تھی۔ اسے پڑھائی بہت پسند تھی۔ وہ روز اسکول کے راستے میں ایک بڑی عمارت کے باہر رک کر بچوں کو خوبصورت یونیفارم میں آتے جاتے دیکھتی اور دل میں سوچتی، ایک دن میں بھی یہی یونیفارم پہنوں گی۔ ایک دن اسکول میں ڈرائنگ کا مقابلہ ہوا۔ اریم کے پاس نہ رنگ تھے نہ اچھا کاغذ۔ اس نے پرانے اخبار کے الٹے سائڈ پر ہی خوبصورت تصویر بنا دی۔ سب بچے ہنس رہے تھے مگر اریم مسکراتی رہی۔ نتیجہ آیا تو سب حیران رہ گئے۔ مقابلہ اریم نے جیت لیا۔ استاد نے سب کے سامنے اس کی تصویریں دکھائیں اور کہا، صلاحیت کے لیے امیری ضروری نہیں، محنت ضروری ہے۔ انعام میں اسے نہ صرف نئے رنگ اور کاپیاں ملیں بلکہ اسکول کی طرف سے 1 سال کی مفت فیس بھی ملی۔ گھر جا کر جب اس نے یہ خوشخبری سنائی، اس کی ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اریم نے ماں کا ہاتھ پکڑ کر کہا، امی اب ہماری زندگی بدلنے والی ہے۔ اور واقعی وقت گزرتا گیا، اریم نے محنت، سچائی اور حوصلے سے پڑھائی جاری رکھی۔ سالوں بعد وہ اسی اسکول کی ٹیچر بن گئی جہاں ایک دن وہ اخبار پر تصویر بنا رہی تھی۔ آج بھی وہ بچوں کو یہی سبق دیتی ہے، غربت کبھی رکاوٹ نہیں، اگر دل میں امید ہو تو راستے خود بنتے جاتے ہیں۔ وقت گزرتا گیا، اریم اب اسکول میں پڑھاتی بھی تھی اور شام کو کچھ بچوں کو مفت ٹیوشن بھی دیتی تھی تاکہ غریب گھرانوں کے بچوں کو پڑھنے کا موقع ملے۔ اس کی ماں اسے فخر سے دیکھتی، مگر اریم کے دل میں ابھی ایک خواہش باقی تھی، اپنے گاؤں میں ایک چھوٹا سا فری اسکول کھولنا۔ ایک دن اسکول میں پرنسپل نے اعلان کیا کہ شہر میں ایک بڑا ٹیچرز ٹریننگ پروگرام ہونے والا ہے۔ جو بھی اس میں بہترین کارکردگی دکھائے گا اسے اسکول کی طرف سے خاص فنڈ ملے گا۔ اریم نے فوراً فارم بھر دیا۔ ٹریننگ کے پہلے دن وہ بڑے شہر پہنچی تو حیران رہ گئی۔ اونچی عمارتیں، صاف سڑکیں، ہر طرف لوگ۔ یہ سب کچھ اس کی زندگی سے بالکل مختلف تھا۔ کلاس میں سب لوگ مہنگے کپڑے پہنے ہوئے تھی، مگر اریم اپنی سادہ شلوار قمیض میں بھی پر اعتماد تھی۔ استاد نے سب کو ایک اہم پروجیکٹ دیا، ایک تعلیمی منصوبہ بنائے جو غریب بچوں کی زندگی بدل سکے۔ سب لوگ فینسی پریزنٹیشنز بنا رہے تھے، مگر اریم نے اپنے دل کی آواز پر چلتے ہوئے ایک سادہ منصوبہ لکھا، گاؤں کے بچوں کے لیے فری شام اسکول جہاں کتابیں، پینسل اور بنیادی تعلیم مفت ہو۔ جب اس نے یہ منصوبہ پورے اعتماد کے ساتھ پیش کیا تو کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ استاد نے مسکرا کر کہا، یہ منصوبہ دل سے نکلا ہوا ہے، اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ پروگرام کے آخر میں نتائج سنائے گئے اور سب کی نظریں حیرت سے اریم پر رک گئیں۔ پہلا انعام اسکول کی طرف سے فنڈ منظور اور اریم کے منصوبے کو عملی شکل دینے کی منظوری۔ اریم کی آنکھوں میں آنسو تھے، اسے اپنی ماں کے لیے، گاؤں کے بچوں کے لیے اور اپنے خواب کے لیے خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ جب وہ واپس گاؤں پہنچی تو ماں نے اسے گلے لگا کر کہا، بیٹا تم نے تو غربت کی دیوار ہی گرا دی۔ اس رات اریم نے ایک نئی امید کے ساتھ سورج کو ڈوبتے دیکھا۔ اب اس کے سامنے ایک نیا سفر تھا، اپنے گاؤں کے بچوں کی قسمت بدلنے کا سفر۔ اریم نے جب فری اسکول کا اعلان گاؤں میں کیا تو لوگ پہلے تو حیران ہوئے، پھر خوش بھی، مگر کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کہہ رہے تھے، یہ لڑکی اکیلے کیسے اسکول چلائے گی، اس کے پاس تو جگہ بھی نہیں ہے۔ لیکن اریم نے کسی بات کا برا نہ منایا، اس کے دل میں صرف ایک ہی سوچ تھی، غربت نے مجھے روکا نہیں، میں دوسروں کو بھی نہیں رکنے دوں گی۔ چند دنوں بعد فنڈ بھی مل گیا اور گاؤں کے ایک خالی کمرے کو وہ شام اسکول کے لیے تیار کرنے لگی۔ پرانے رنگ اترے ہوئے تھے، کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، مگر اریم نے خود جھاڑو لگایا، دیواریں صاف کی اور بچوں کے لیے فرش پر چٹائیاں بچھا دیں۔ جس دن اسکول کا پہلا دن تھا، اریم نے دل ہی دل میں دعا کی، اللہ کرے آج کوئی بچہ آئے۔ وقت گزرتا گیا، 5 منٹ، 10 منٹ، 20 منٹ، کمرہ خالی تھا۔ اریم نے آہ بھری مگر امید نہیں چھوڑی۔ اتنے میں باہر ہلکی سی آہٹ ہوئی۔ دروازے پر ایک چھوٹا سا بچہ کھڑا تھا، پھٹے پرانے کپڑوں میں، ہاتھ میں ٹوٹی پینسل لیے، ڈرا سا، شرماتا ہوا۔ اس نے آہستہ سے پوچھا، آپ سچ میں پڑھائیں گی؟
पैसे नहीं लेंगी? अरीम ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं बेटा, यहाँ सब कुछ मुफ्त है, बस पढ़ने का शौक लाओ। बच्चा अंदर आया, फिर 2 और आए, फिर 5, फिर कमरा आहिस्ता आहिस्ता बच्चों की आवाज़ों से भरने लगा। अरीम के आंसू निकल आए, खुशी के आंसू। उसी लम्हे उसे एहसास हुआ कि रोशनी हमेशा एक छोटी सी किरण से ही शुरू होती है। गांव के बुजुर्ग बाहर से देख रहे थे और कहने लगे, आज इस गांव में इल्म का दिया रोशन हो गया है।